अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों आज बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, और मेरी भी कोशिश होगी कि जो गुफ्तगू की जाए उसको उसको सही समझाने की कोशिश की जाए तो समझ इंशाल्लाह ताला आ जाती है। अच्छा, ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुज़रती 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 वापस आकर मुझे उसी मोड़ पे खड़ा किया है। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी होती तो आज जो बातें कर रहा हूँ व्लॉग्स और वीडियो के ज़रिए, ये मैं आज से 3.5 साल पहले ही कर देता। या जिस मकसद की तरफ मैं चला हुआ हूँ या करने की कोशिश है, ये मैं शायद हो सकता है कि बचपन गुज़रा तो जवानी शुरू हुई तो मैं उसी वक़्त करना शुरू कर देता। नहीं, हर दिन हर दिन एक बदलाव होता है, हर दिन पिछले दिन से अगला दिन जो होता है वो कुछ और होता है। वो जिस तरीके से दिन और रात बदलते हैं, जिस तरीके से मौसम बदलते हैं, जिस तरीके से सारी फ़िज़ाएँ हवाएँ बदलती हैं, ये सब उस खालिक व मालिक जब्बार व मुतकब्बिर के अपने हाथ में है। हम लोगों ने सिर्फ़ हम इंसानों ने सिर्फ़ ये अपने ज़िम्मे लगा लिया हुआ है कि मैंने किया, ये मैंने किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ नहीं, कुछ भी नहीं है। सब टोटल ए टू ज़ेड ख़ाक है, ख़ाक में मिल जाना है सब ने। कोई चीज़ नहीं रहेगी, सब फ़ना हो जाएगा, चाहे जो भी बन गया, ठीक है, जो भी कर लिया। जितने भी दावे कर लिए, जितना कमा लिया, जितना बना लिया, माँ सिवाय आमाल के, नेक आमाल के सिवा कुछ भी बाकी इंसान नहीं रहेगा। मैं एक वाक़या आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी गुज़र रहा था तो एक बंदा मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई तो बैठ गया, उसने वाक़या वो सुनाया तो मुझे भी याद आ गया। तो उसने सुनाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी जगह से गुज़र रहे थे, तो भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तो जब आपने देखा तो आप रुक गए और फरमाने लगे कि क्या बात है, क्या माजरा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो वो दोनों बोले, या एक बोला कि हमारा झगड़ा ज़मीन पर चल रहा है। एक कहता है मेरी है और एक कहता है मेरी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो आपने फ़रमाया कि अगर तुम्हें मंज़ूर हो तो मैं तुम्हारा फ़ैसला करूँ। तो अब ये तकरीबन हर तमाम मुसलमान हम जानते हैं कि बक़ौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म का दरवाज़ा थे। कोई आम हस्ती नहीं, इल्म का दरवाज़ा। तो वो दोनों बोले, खैर ठीक है जी, हमें मंज़ूर है, आप करें हमारा फ़ैसला। तो हज़रत अली ने ना ज़मीन जो है ना, ज़मीन से मिट्टी पकड़ी और मिट्टी को अपनी थड़ी पे रख के मिट्टी को बोला, बता बता तू किसकी है? तो वो मिट्टी जो मुठ मिट्टी की थी ना, वो बोली मैं किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। इनका बाप आया वो भी मेरे नीचे, इनका दादा आया वो भी मेरे नीचे, ये मेरे ऊपर जाकर सिर्फ ये इतना घमंड करते हैं, ये मेरी है, ये मेरी। जिस दिन ये आएंगे मैं इनके इंतज़ार में हूँ, ये मेरे इंतज़ार में नहीं है, ये आएंगे, ये मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूँ। तो हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनसे कहा ना कि मिट्टी तो ये सुन लिया, कह रही है कि मिट्टी कह रही है मैं इनकी नहीं हूँ, ये मेरे हैं। खाक खाक जो होती है, ये हम भी इसी खाक से बने हुए हैं। सिर्फ झगड़ा फसाद, ये इबलीस का चक्कर है हमारे दरमियान, इख्तलाफात बनाने, हमारे दरमियान ये मेरी वाला चक्कर, ये बाबे आदम से शुरू हुआ था मामला। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये खैर लंबी चौड़ी तफसील हो जाएगी। मैं अपने टॉपिक और उन्वान की तरफ आता हूँ। तो टॉपिक मेरा ये है भाई जी कि जिस जगह पर मैं अब बैठा हुआ हूँ, इस जगह पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सन 2020 13 नवंबर को मुझे इस जगह एक सोच मिली थी, और सोच पर चल पड़ा। खुद नहीं चला, ऐसी दीवानों की तरह चल पड़ा था। किसी की सुनी, किसी की नहीं सुनी, मगर अपने काम में मगन था। ऐसे लग रहा था ना, पता नहीं जैसे कोई अल्लाह ताला मुझसे है, कोई इतना बड़ा काम लेने वाला है ना, कि मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं मैं जीऊँगा या मरूँगा। ये आज से 3.5 साल पहले की बात है। तब भी ये जगह ऐसी वीरान पड़ी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, उस वक़्त 2-4 जानवर थे और ये इधर आगे पीछे इसके उसके चारा पड़ा हुआ था। तो मैं इस जगह को देखकर हैरान हो गया
لمبی بات ہو جائے گی، ایمانداری کی بات ہے، میں نے صرف اس جگہ پہ تندور لگایا تھا اور روشنی کی تھی، اور اتنا روشن اور اتنا حیران ہوا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر میں نے اس پہ لائٹنگ کی، رنگ کیا، لیکن میرے ظاہر کو سب دیکھ رہے تھے، ظاہر میں اس کی فوٹو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، لیکن باطن جو ارادے تھے وہ صرف ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، شاید تاش کھیلتے ہوں گے یا تاش کے پتے کو ظاہری بات ہے ضرور دیکھا ہوگا کہ دہلے کے اوپر 4 پتے ہوتے ہیں، چاروں سینئر ہوتے ہیں۔ پہلا غلام ہوتا ہے جسے گولا بولتے ہیں، دوسری بیگم ہوتی ہے جسے پنجابی میں باری بولتے ہیں، تیسرا بادشاہ ہوتا ہے جس کے اوپر کے بنا ہوتا ہے، اور چوتھا حکم کا یکا کر لیں، یکا سب سے سینئر ہوتا ہے۔ یہاں اکیلے آ کے اکیلے کے پاس سوچ، اکیلے کے پاس کام، اکیلے کے پاس یہ ساری چیز سمٹی ہوئی ہے، اور یہاں پر میرے سامنے پتہ نہیں جس دن اس ارادے اور اس مقصد کا صحیح پتہ چل گیا نا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا، سب میرے ساتھ ہو جائیں گے، اور نہ کوئی آگے آنے کی کوشش کرے گا۔ آگے سے آئیں گے نقصان اٹھائیں گے، ساتھ ہو کر آئیں گے تو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس جگہ کا وہ غلام بھی ہوں جو خود پابند ہے، غلام کہتے ہیں پابند کس کا ہوں، یہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تک کو پہنچتی رہیں گی۔ اور بیگم کا بھی ایک تعلق ہے، لیکن جس بیگم کو تھوڑا رسکا دیا ہے، باقی آ گیا بادشاہ کے اوپر تاج ہے، باقی آ گیا یکا، حکم کا یکا نہ ہو تو 3.5-4 سال سے ایک انسان کس طرح سوچ کو اور ارادوں کو لے کر اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور خود کا وقت بھی ضائع کرنا، پیسے بھی لگانا، سوچ بھی دینا، منتیں بھی کرنا، باتیں بھی سننا، ڈچکر ڈرامے بھی سننا، طرح طرح کی۔ کون چاہتا ہے کہ میری کوئی انسلٹ کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری کوئی انسلٹ کرے، لیکن جس دن اس کام کا اور ان ارادوں کا پتہ چل گیا نا اس دن ڈرامے بازیاں ساری بند ہو جائیں گی۔ اس جگہ پر میں نے ایک تندور لگایا ہوا ہے، جس دن اس تندور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس تندور میں آگ لگے گی، اور اس جگہ پر، اور یہ جگہ جو ہے یہ سامنے فرنٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جگہ فرنٹ، اس کو رنگ دے کے، اس کو بنا کے، اس کے اوپر لائٹنگ کر کے، اس کو سیج کی صورت دے کے، اس کو سٹیج بنا کے، اس نہ بھی ہوٹل بناؤں، لوگوں کو میں نے بولا ہوا ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہے ہوٹل، میں نے ایک نام دیا ہوا ہے جو بات سیدھی ہے۔ اگر وہ ہوٹل نہ بھی بناؤں، صرف اس جگہ کو بنا کر سپیکر لگا کے ویڈیو بنا کے، اور اگر تندور میں آگ لگا گئی نا تو جن بھائیوں کو شوق تھا نا تبدیلی کا، ان کو تبدیلی کا بھی دکھا سکتا ہوں، جن بھائیوں کو شوق ہے نا شیشہ دیکھنے کا، ان کو شیشہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ اب سارے معاملات سب کا ایک چیز پہ دل ہے کہ یہ بندہ سوچ بھی دے، یہ بندہ فکر بھی کرے، یہ بندہ ٹینشن بھی لے، یہ بندہ ٹینشن ہماری ختم بھی کرے، یہ بندہ منتیں بھی کرے، یہ بندہ ہماری ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائے، اور متبادل رکاوٹیں، اور بندہ یہ پیسہ بھی لگائے۔ میں آج کے بڑے نا مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں نے کیا پڑھایا ہے آپ کو، خدا کی قسم ہے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ پڑھنے والوں نے، علم والوں نے کوئی علم دیا ہے آپ کو۔ اگر فقیروں کے پاس پیسہ ہوتا نا تو پھر فکر نہیں ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، فقیروں کے پاس ہمیشہ فکر ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ امیروں کی سیج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ پر جیسا جتنا جب کروں گا، وہ منظر عام پر جیسے آئے گا وہ تیسے انشاءاللہ تعالیٰ چمکتا جائے گا، سامنے نظر آتا جائے گا، بتاتا جاؤں گا۔ دنیا آئے گی بھی، کھائے گی بھی، پیے گی بھی، دیکھے گی بھی، سنے گی بھی، سمجھے گی بھی۔ یہ ساری رسپانسبلٹی، یہ ساری ذمہ داریاں صرف اس ایک کھوپڑی کے اندر ہیں۔ اور جس وقت یہ سوچ ملی تھی نا اس وقت اپنے ہوش اڑ گئے تھے، صحت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ شاید کسی ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں تھا، پھر زبان میں ہمت نہیں تھی بتانے کی، سمجھانے کی، بالکل مکمل 0 پوائنٹ پہ چلا گیا تھا، ایسا تھا جیسے ڈیتھ ہے، بندہ ختم ہو جائے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ ہمت بھی دے دی، وہ صحت بھی دے دی، وہ سوچ ابھی تک آج کی جو باتیں کر رہا ہوں یہ آج سے 3.5 سال پہلے کی سوچی ہوئی باتیں میں کر رہا ہوں، اور کیا کیا سوچا ہوگا
یہ آپ کو آنے والی ویڈیو بتائیں گی، اور کوشش کیا کریں کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی پہ لازمی کلک کیا کریں، اور آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ مزید دوست میرے ساتھ اس پیج میں، اس چینل پہ انوائٹ ہوں۔ جتنے انوائٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سکھانے کا موقع، دکھانے کا موقع، بتانے کا موقع ملے گا، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ میرا آغاز شروع ہو چکا ہے، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں گا ایسے ایسے، اب اکیلا آدمی ہوں، اکیلا پیسہ بھی لگایا، ظاہری بات ہے اب اگلا سٹیپ رہ گیا سب کچھ ملنے کے بعد پیسے کا، اگلا سٹیپ ہے پیسے کا۔ اب پیسے کا بندوبست جس نے سوچ دیا ہے، جس نے صحت اور تندرستی دے دیا ہے، جس نے زبان میں ہمت دے دیا ہے، جس نے دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دیا ہے، بھائی جس نے یہ ارادہ دیا ہوا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ میرا کام ہے چلنا، میرا کام کیا ہے؟ چلنا۔ میں نے چلنا ہے۔ کون اللہ کا بندہ ہوگا جس کی قسمت میں ہوگا، جس کی قسمت میں ہوگا، جس کی قسمت میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ یہ الفاظ میں ادھر نہیں، یہ الفاظ میں ادھر اوپر کھڑے ہو کے اسپیکر میں یہ الفاظ میں تب دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔